بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہائیبرڈ کی ویکیپیڈیا پر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ این آف سپرنگ آف پیرنٹس ود ڈفرینٹ جینس اسپیشلی وین آف ڈفرینٹ ریسز بریڈس اسپیشیز اینڈ جینرا۔ اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دو نسلہ، دو مختلف پودوں کی کراس پولینیشن یا جینیٹک انجینئرنگ سے اچھی صحت، بیماریوں کے خلاف مدافعت، موسمی حالات کی شدت کے خلاف مؤثر دفاع اور بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو نیا پودا یا ورائٹی تیار کی جاتی ہے وہ ہائیبرڈ کہلاتی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں نرسریوں والے اور آن لائن وینڈر سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر بے دریغ لوٹ رہے ہیں۔ آج کل آپ کو ہر گروپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہائیبرڈ فروٹ پلانٹس انتہائی مہنگے نرخوں فروخت کے لیے دستیاب نظر آئیں گے۔ انہیں پھل بھی لگا ہوگا اور سیلرز گارنٹی بھی دے رہے ہوں گے کہ یہ گملے میں ہی پھل دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر تصاویر انٹرنیٹ سے دی جاتی ہیں اور پوسٹ کر دی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ پودوں کو پھل بھی لگا ہوتا ہے مگر آپ کے پاس آ کر مستقبل میں وہ ان گملوں میں یا تو سروائیو نہیں کریں گے یا پھل نہیں دیں گے، اور اگر پھل دیں گے تو اس کی پیداوار، معیار اور ذائقہ مطلوبہ معیار کا نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نرسری والا گملے میں روٹ سٹاک پر ایک میچور پھلدار درخت کی شاخ کا پیوند کرتا ہے جو کہ پہلے ہی پھل برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب پیوند چل پڑتا ہے تو وہ شاخ پھل اٹھا لیتی ہے۔ اس وقت نرسری والا آپ کو وہ پودا مہنگے داموں بیچ دیتا ہے۔ اب جب آپ گھر لاتے ہیں تو پودے کو مطلوبہ خوراک نہیں ملتی تو اس کا اثر پھل اور پودے دونوں پر پڑتا ہے۔ مجبوراً یا تو آپ کو پودا کو زمین میں لگانا پڑتا ہے یا پھر وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ جو ہائیبرڈ پودا آپ ہزاروں میں خرید کر لائے تھے وہ اصل میں عام پودا ہی ہوتا ہے جو چند سو میں کسی مستند نرسری سے مل سکتا ہے۔ لیکن ایک اور جو حرکت نرسری والے کرتے ہیں، ان کے گملوں میں لگے ہوئے پودوں کی جڑیں نیچے زمین میں چلی جاتی ہیں اور زمین سے خوراک لے کر پھول پھل دیتی ہیں جو کہ بڑے صحت مند نظر آتے ہیں، مگر جب وہ یہ پودا خریدار کو دیتے ہیں تو وہ جڑیں زمین سے نکال دیتے ہیں۔ کچھ عقل مند پہلے سے ایسا کر لیتے ہیں اور پودا شاخ سے نکلا ہوتا ہے، مینٹین ہوتا ہے، سٹیبل ہوتا ہے۔ کچھ لالچی اسی وقت جڑ کو نکالتے ہیں اور نکال کے یا تو اس کو کاٹ دیتے ہیں یا اسی طرح اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جب آپ گھر لے کے آتے ہیں پودا شاخ میں چلا جاتا ہے اور اس کے پھر پھل اور پتے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو آگے سے جواب ملے گا کہ جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے، ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اگلا سال کس نے دیکھا کون واپس جائے گا کرنے کے لیے، تو آپ بھی صبر شکر کر لیتے ہیں، اس نے سٹیبل تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ کے چکروں میں نہ پڑیں۔ وہ تمام پھلدار پودے جو تناور درخت بنتے ہیں وہ درخت ہی بنیں گے۔ کچھ ایسے پھلدار درخت ضرور ہیں جن کی جڑیں کم گہرائی تک جاتی ہیں، ان کو البتہ بڑے سائز کے گملے میں لگا سکتے ہیں، مگر پھر بھی پھل کی مقدار، کوالٹی اور سائز وہ نہیں ہوگا جو کہ زمین میں لگے پودوں کا ہوگا۔ عام طور پر انار، انجیر، لیموں، فالسا، بلیک بیری وغیرہ کو آپ بڑے سائز کے گملوں میں لگا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ ان باتوں پر غور کریں گے۔ ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارا نیکسٹ ولاگ اگر اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً اس کی اطلاع ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پودوں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔